بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھ لیں سب ایک دفعہ. ہم اپنی سیرہ کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل بردرز اینڈ سسٹرز. یہ ہمارا سیرہ کا لیول 2 کورس ہے. لیول 1 اس سے پہلے ہمارا نا ہو چکا ہوا ہے کمپلیٹ، کہ جس میں ہم نے نبوت کی ابتدا تک جو ہے وہ کور کیا تھا سیرہ کا پورشن. تو اب ہم نے آگے وہی کی ابتدا سے شروع کرنی ہے سیرت، اور اس میں بہت زیادہ چیزیں سیکھنے کو ہمیں ملیں گی. بہت زیادہ پوائنٹس ہمارے پاس جو ہے اس میں پریکٹیکل جو ہے وہ سیکھنے کے لیے ہیں ہمارے پاس نا. تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم لیول 3 بھی سٹارٹ کریں گے. یہ 2 مہینے میں ہم لیول 2 کور کریں گے. مدینہ تک جو ہے ہمارے جو سیرت ہے وہ کور کریں گے، اور پھر مدینہ سے آگے آنورڈ ریاست کی بلڈنگ وہ ساری چیزیں لیول 3 میں کور ہوں گی. تو لیول 1 کا لنک آپ کو کل رات گروپ میں بھیج دیا تھا کہ جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں لیول 1 سیرہ کو سمجھنے میں سیکھنے میں، تو وہ لیول 1 اپنا کمپلیٹ کر لیں وہاں سے. تو یہ ہم لیول 2 سے سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو وہی کی ابتدا سے شروع کریں گے. غار حرا سے شروع کریں گے. غار حرا کی تنہائی سے شروع کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے تنہائی کو اپنایا. غار حرا میں جا کے کس طرح سے وہ تفکر کیا کرتے تھے، تدبر کیا کرتے تھے، اللہ کی نشانیاں جو ہے وہ دیکھا کرتے تھے. اور پھر پہلی جب وحی آئی تو اس کے بعد کیا سیکوینس ہوا، واقعات کس طرح سے چلے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم نے آج کے لیکچر میں کور کرنی ہے. کہ ایک آپ امیجن کریں کہ ایک آدمی اکیلے، جب سارا شہر سو رہا ہے، مکہ پورا سو رہا ہے، وہ اکیلا آدمی غار میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اتنا اونچا غار ہے. آپ غار حرا اگر کوئی گیا ہے مکہ مکرمہ تو اس نے دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہوا ہے کہ خود گیا ہوں. کہ اب تو وہ چڑھنا بھی آسان ہے، اس دور میں آپ امیجن کریں کہ کس طرح چڑھائی کس طرح سے ہوتی تھی. تو وہ اکیلا آدمی جو ہے وہ سارا شہر سو رہا ہے اور وہ غار میں جا رہا ہے اور راتیں وہاں پہ گزار رہا ہے. وہ کس لیے جا رہا ہے وہاں پہ؟ اس معاشرے سے اسکیپ ہونے کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ حقیقت دیکھنے کے لیے جا رہا ہے، کلیئرٹی پانے کے لیے جا رہا ہے. اور پتھروں میں بیٹھ کے اوپر سے دیکھ رہا ہے مکہ میں رکھے ہوئے بتوں کو، اور جہالت کو دیکھ رہا ہے، ناانصافی کو دیکھ رہا ہے. اور پھر یہ پورے فیز سے گزر رہا ہے. کتنی ہی راتیں گزری ایسے، کتنے ہی دن گزرے ایسے. اور پھر اس سارے پروسیس میں ایک دن جو ہے آواز آتی ہے. اچھا، نبوت کی ابتدا ہوئی تھی سچے خوابوں سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کو دیکھتے تھے اگلے دن وہی ہوتا تھا. تو پورا ایک پروسیس ہے. پھر ایک دن کیا ہوتا ہے کہ آواز آتی ہے اقرا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں وہی لے کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کی ایکچول صورت میں دیکھتے ہیں کہ پر پھیلائے ہوئے ہیں، پورے آسمان کو کور کیا ہوا ہے. اور وہ کہتے ہیں جی اقرا. اور یہاں سے نبوت کی ابتدا شروع ہو گئی. اس ایک لفظ نے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے. وہ حدیث تو آپ نے پڑھی ہوگی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دفعہ آرگومنٹ دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. حضرت جبرائیل نے جھنجھوڑا 2-3 دفعہ. جب یہ پروسیس ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا. بٹ اس ایک لفظ نے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے، یہ پوری انسانیت کی تقدیر بدل دی. تو آپ غور کریں، یہ جو مومنٹ ہے وہی کی ابتدا جب ہوئی ہے، یہ اسلام
کی ابتدا نہیں ہوئی، یہ ایک ایسی آئیڈیالوجی اس کائنات میں اگین آئی ہے، یعنی شروع پہلے نبی سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب اسی آئیڈیالوجی کو ہی پروپیگیٹ کرتے رہے ہیں، بٹ جہالت کے اندھیروں میں ایک ایسی آئیڈیالوجی آئی ہے کہ جو ظلم کے خلاف، باطل کے خلاف، جہالت کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو اب آپ یہ سوچیں کہ تنہائی ہی کیوں، غار ہی کیوں؟ کیونکہ وہی جب اترتی ہے تو وہ ہجوم میں نہیں اترتی کہ ہجوم اور لوگوں کا تو وہی اتر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جب دل پاک ہو جاتا ہے تفکر کر کر کے، تدبر کر کر کے، پھر وہی اترتی ہے دل کے اوپر۔ تو ہر دور کے اندر جو تھنکرز ہیں، فلاسفرز ہیں، ریفارمرز ہیں، وہ بھی اپنے اس جو غار ہیرا کے مومنٹس ہیں ان سے گزرتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ اپنی تنہائی میں جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو وڈرا کرتے ہیں اس زمانے سے، اور صرف جو ہے تفکر میں، تدبر میں اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں۔ یہ ہر تھنکر، ہر ریفارمر کرتا ہے، ہر دور میں کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوسائٹی سے وہ بھاگ کے نہیں گئے تھے غار میں، بلکہ اس سوسائٹی کو بدلنے کے لیے اس غار میں گئے تھے۔ تو آپ نے جب سوسائٹی کو کنفرنٹ کرنا ہے، اس سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو کنفرنٹ کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے اندر نظم و ضبط لانا پڑے گا۔ یہ آپ کی پہلی وحی ہوگی، یعنی آپ کی ابتدا اس طرح سے ہوگی کہ آپ بھی سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ڈسپلن میں لے کے آئیں گے، اپنے آپ کو کنفرنٹ کریں گے، اپنا جو ہے وہ دل پاک کریں گے تفکر اور تدبر سے، کوشچننگ سے۔ تو پہلا کام تو کوشچننگ شروع ہوگی نا، آپ کے اندر سے کوشچنز آئیں گے، آپ کے اندر یہ کوشچن آنا چاہیے کہ جب ساری دنیا میں، مطلب ساری دنیا خاموش ہے، ہمارے اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، ظلم کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں، ہم خاموش بیٹھے، تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیوں خاموشی ہے؟ یہ اتنی خاموشی کس وجہ سے ہے؟ ہر جگہ پہ، پارلیمنٹس میں بھی، ممبروں میں بھی، ہر جگہ پہ، یونیورسٹیز، کالجز کے اندر بھی، لیکن وہاں پہ آوازیں کیوں ہیں کہ جہاں پہ اسلام نہیں ہے؟ یورپ میں، امریکہ کی یونیورسٹیوں میں مسلمانوں سے زیادہ یہ آوازیں کیوں بلند ہو رہی ہیں کہ جینوسائیڈ کو روکو؟ تو آپ کے اندر یہ کوشچن تو آنا چاہیے، یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اسی طرح آپ کے اندر یہ کوشچن آنا چاہیے نا کہ ہمارے جو مسلم ہیروز ہیں کہ ایک ٹائم تھا کہ وہ دنیا کو ڈیفینیشن دے رہے تھے کہ مطلب آج بھی یہ جو اے آئی ہے، یہ جو میتھمیٹکس ہے، اس میں جو الجبر ہے، یہ سارے ہمارے مسلمان سائنسدانوں کی ایجادیں ہیں۔ تو آج کے اس دور میں مطلب اتنا لمبا سکوت کیوں ہے کہ آج کوئی تھنکر نہیں پیدا ہو رہا، آج کوئی فلاسفر نہیں پیدا ہو رہا؟ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ کوشچن تو آئے گا، سب سے پہلا کام کوشچن ہے کہ آپ کے اندر کوشچن آئے۔ کوشچن جب تک نہیں آئے گا اس کے آنسر کے لیے آپ تیار کیسے ہوں گے؟ کوشچن کرنا جب شروع کر دیا آپ کے دل نے، آپ کے آس پاس نوجوانوں نے، تو پھر کہہ لیں پہلا سٹیپ، پہلے سٹیپ پہ آ گئی یہ قوم کہ جی کوشچننگ شروع ہو گئی، پھر اگلا سٹیپ شروع ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اپنے آپ سے پوچھیں نا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے اپنا لاسٹ ٹائم کب جو ہے آپ نے اپنی کانشیس جو ہے وہ کانشیسنس کی آواز سنی تھی؟ آپ کب اپنے آپ سے ہم کلام ہوئے تھے لاسٹ ٹائم؟ مجھے بتائیں کہ جب آپ نے یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں ان سے کٹ آف کر کے آپ اپنے آپ سے ہم کلام ہوا، کب یہ مومنٹ آیا تھا آپ کی زندگی میں؟ لاسٹ ٹائم کب کیا تھا آپ نے یہ؟ تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں اپنے آپ سے ہم کلام ہوتے کیسے ہیں، کیونکہ ہم دنیا میں اتنا بزی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ پہلا لفظ
جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے دیٹ واز ناٹ پرے، دیٹ واز ناٹ فائٹ. پہلا لفظ کیا آ رہا ہے؟ پڑھ. تو اسلام کی پہلی جو جنگ تھی نا، پہلا جو جنگی میدان تھا، پہلا جو جنگی محاذ تھا، دیٹ واز بیٹل فیلڈ آف مائنڈ. اور دشمن کیا تھی؟ جہالت جو ہے نا اس کے ساتھ دشمنی تھی. آرمیز کے ساتھ دشمنی نہیں تھی پہلے محاذ پہ. ہتھیار کیا تھا اس ٹائم پہ؟ صرف علم تھا. کوئی تلواریں نہیں، کوئی مین پاور نہیں، کوئی ہتھیار نہیں، صرف علم ہتھیار تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے پولیٹیشین، ایز اے واریر نہیں ابھرے تھے اس قریش کے دور میں، بلکہ اس دنیا کے معلم کے طور پہ سامنے آئے تھے. تو آج بھی یہ آئیڈیولوجیکل وار چل رہی ہے میڈیا کے اوپر، سوشل پلیٹ فارم کے اوپر، یونیورسٹیز کے اندر، مدارس کے اندر، ہر جگہ پہ. تو ہمیں بھی سب سے پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ اقرا، مطلب ریسرچ، مطلب کریٹیکل تھنکنگ، مطلب حق اور سچ کی تلاش. لٹریسی کے بغیر، انٹلیکچوئل انڈیپینڈنس کے بغیر ہم کبھی بھی لیڈرشپ رول میں نہیں آ سکتے، ہم لیڈنگ پوزیشن میں نہیں آ سکتے. جب آپ پڑھنا بند کرتے ہیں تو وہ لوگ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی کو انہوں نے کیا ڈائریکشن دینی ہے. آج ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے ریسرچ کرنا چھوڑ دیا، آج ہم نے یہ سارے کام چھوڑ دیے جو اللہ نے ہمیں شروع ہی اس سے کروایا تھا. تو پھر ہمیں ڈائریکشن کون دے رہا ہے؟ ویسٹ ہی دے رہا ہے نا. وہی سوچ رہے ہیں کہ ان کو کس طرف لے کے جانا ہے، ان کا کیا کرنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر گئے کانپتے ہوئے، کانپ رہے تھے نا جب گھر تھے، ہی واز شیورنگ. اور کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مجھے ڈھانپ دو چادر سے، زملونی زملونی. تو اس ٹائم پہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حوصلہ دیا. کیا پیارے الفاظ بولے، کیا ہی پیارا جملہ بولا کہ میرے حبیب، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، یعنی آپ کو ڈسگریس نہیں کرے گا. تو یہ جو پہلا عمل شو کیا حضرت خدیجہ نے، یہ کون سا عمل تھا؟ یہ ایموشنل سپورٹ تھی جو دعویٰ کے کام کے لیے سب سے پہلے چاہیے ہوتی ہے ایک انسان کو. اور پھر ورقہ بن نوفل کے پاس گئے. اب ورقہ بن نوفل کون تھا؟ ایک اسکالر تھا، ایک انٹلیکچوئل ویلیڈیٹر تھا. اس نے کیا کہا کہ تمہارے پاس وہی فرشتہ ہے، وہی ناموس ہے کہ جو موسیٰ کے پاس بھی آتا تھا. تو پہلا سٹیپ ایموشنل سپورٹ، دوسرا سٹیپ انٹلیکچوئل سپورٹ، اور تیسرا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پبلک الائے مل گئے کہ جو ان پر بغیر ہیزیٹیٹ کیے، کوئی سوال نہیں پوچھا، ذرا نہیں ہچکچائے، ایمان لے آئے. اور پہلے جو ہے وہ انسان کے جو اسلام کے اندر یعنی داخل ہو گئے نا، پہلا آزاد مسلمان کہ جو بعد میں موبلائزیشن کی طرف پوری قوم کو لے کے آئے نا. تو کوئی بھی موومنٹ، یعنی آج کے دور میں بھی کوئی بھی موومنٹ جب رکھی جاتی ہے نا تو اس کی بنیاد میں یہ تین چیزیں اس کے پلر کا کام کرتی ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے ایک ایسا بلیور چاہیے ہوتا ہے جو ہمیں ایموشنلی سپورٹ کرے، ایک ایسا اسکالر چاہیے ہوتا ہے جو ہمیں انٹلیکچولی ویلیڈیٹ کرے، اور ایک ایسا ساتھی، ایک ایسا صحابی، ایک ایسا دوست چاہیے ہوتا ہے کہ جو پبلکلی ہمارے ساتھ کھڑا ہو، لائک ابو بکر. تو یہ آپ سے سوال ہے میرا کہ آپ ان تینوں میں سے کیا کوئی رول پلے کر رہے ہیں کسی کے لیے، کسی موومنٹ کے لیے، یا آپ کے لیے
یہ تینوں چیزیں، مطلب اگر آپ ان تینوں میں سے کوئی ایک نہیں ہے، کہ آپ کسی کے لیے ابو بکر نہیں ہیں، آپ کسی کے لیے خدیجہ نہیں ہیں، آپ کسی کے لیے ورقہ بن نوفل نہیں ہیں، تو کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا لگانے والے ہیں؟ تو اگر آپ ایک موومنٹ کے بانی ہیں تو کیا آپ کے پاس یہ تینوں اس طرح کے لوگ ہیں؟ یہ بات لکھ کے رکھ لیں کہ جب تک آپ کے پاس یہ تین طرح کی سپورٹ نہ ہو، آپ کی موومنٹ سٹارٹ ہی نہیں ہوگی۔ مطلب دعویٰ کا کام شروع ہوگا جب یہ تین سپورٹ آپ کے پاس مل جائے گی نا، ایموشنل سپورٹ، انٹلیکچوئل ویلیڈیشن اینڈ یور پبلک الائی۔ یہ تین چیزیں چاہیے آپ کو۔ تو سب سے پہلے جو بندہ، یہ آپ لوگوں کے لیے میسیج بھی ہے کہ یا تو ان تینوں میں سے کوئی ایک رول پلے کرنے والا بن جائے، یا اگر آپ نے اپنی موومنٹ سٹارٹ کرنی ہے، اپنا دعویٰ کا کام شروع کرنا ہے، تو پھر سب سے پہلے آپ کو ابو بکر ڈھونڈنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ کو خدیجہ ڈھونڈنی چاہیے، آپ کو ورقہ بن نوفل ڈھونڈنا چاہیے، پھر اگلے سٹیپ کی طرف آئیں۔ اب اس کے بعد آئیڈیولوجیکل کنفرنٹیشن شروع ہو گئی، ٹھیک ہے؟ کہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کیا، اس کے خلاف وہ آئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ آل پاور بلانگس ٹو اللہ، ہر چیز اللہ کے حکموں کے تحت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی جملہ تھا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی پوجا کی جائے کسی بھی زندگی کے شعبے میں۔ یہ لا الہ الا اللہ تھا۔ تو قریش نے اس کو اپوز کیا، کیونکہ قریش تو یہ چیز نہیں جو ہے نا وہ ہضم کر سکتے تھے کہ پاور، اکانومی، پریسٹیج، ان کی ساری وہ اللہ کے تابع آ جائے، کیونکہ وہ تو وہی اگین وہ تو اپنی مرضی کرنے والے تھے، اور انہوں نے تو اپنے ہر چیز کے علیحدہ بت بنائے ہوئے تھے۔ تو یہاں پہ پھر کنفلکٹ آ گیا تھا نا، حق اور باطل کا، عدل اور ظلم کا۔ تو لا الہ الا اللہ نے تو ان کے پورے سٹیٹس کو چیلنج کر دیا تھا، ان کے ریلیجیس طبقے کو، ان کے پولیٹیکل طبقے کو، ان کے مورل طبقے کو، سب کو چیلنج کر دیا تھا۔ تو آج کے دور میں یہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں سے جو باطل ہے وہ کیسے گٹھ جوڑ ہوا ہے؟ یہ سوال تو اٹھتا ہے نا کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الہ الا اللہ تو پوری دنیا ان کی دشمن ہوگی، آج لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے دشمن ہی نہیں ہے کوئی۔ آج تو پارلیمنٹ ہاؤس میں افطاریاں ہوتی ہیں، وائٹ ہاؤس میں واشنگٹن میں ہمارے آرمی چیف کو اسپیشل کھانے پہ بلایا جاتا ہے۔ بھئی یہ کون سے لا الہ الا اللہ والے ہیں کہ طاغوت کا سربراہ اور اس پورے ظلم کے نظام کا سب سے بڑا جو وہ جس میں اس کا ہاتھ ہے آج کے دور میں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کس کو انوائٹ کر رہے ہیں؟ کہ جس کو ہمارے پاکستانی علماء امیر المومنین، امیر المجاہدین کہتے ہیں، اس کو ڈنر پہ، اس کو لنچ پہ انوائٹ کیا جا رہا ہے۔ بھئی یہ کون سے مسلمان آگے ہیں، یہ کون سے لا الہ الا اللہ کہنے والے آگے ہیں کہ سسٹم چیلنج ہی نہیں ہو رہا سسٹم، کیونکہ یہ سب کی جو ڈیفینیشن ہے لا الہ الا اللہ کی وہ اور ہے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کو بس 5 رکنی بنا دیا ہوا ہے کہ بس نماز لا الہ الا اللہ ہے، روزہ لا الہ الا اللہ ہے، زکوٰۃ، حج، بس کلمہ شہادت پڑھ لیا بس۔ پریکٹیکل لائف میں، ہمارے دنیاوی زندگی، دنیاوی معاملات میں، اجتماعی معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں ہے لا الہ الا اللہ کا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہم نے بدل دیا ہوا ہے۔ تو ہم جب کرپشن کو چیلنج کریں گے، ہم جب یہ 2 نمبر آئیڈیالوجیز کو چیلنج کریں گے، اور یہ جو اخلاقی زوال آیا ہوا ہے ہماری قوم کے اوپر، اس کو چیلنج کریں گے، ہمارے حکمرانوں کو چیلنج کریں گے کہ وہ کس طرح یہ سارے ظلم کے اوپر خاموش ہیں اور وہ کس طرح سے اس چیز کو جسٹیفائی بھی کر سکتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کس طرح کنفلکٹ آتا ہے، پھر آپ دیکھیے گا کس طرح سے آپ کے اگینسٹ ہوتے ہیں سب۔ تو یہ جو جملہ ہے نا، اس نے تو پوری کی پوری وہ جو ایک سینچری سے کنٹرول چلتا ہے تو اس کو ڈسمینٹل کر دیا تھا۔
یہ ایک ریولوشن تھی لا الہ الا اللہ. یہ کوئی سلوگن، یہ کوئی نعرہ نہیں تھا. تو آپ دیکھیں اس ٹائم پہ جو آئیڈیالوجیکل وار تھی نا، دیٹ واز انٹلیکچوئل بیفور فزیکل وار. پہلے انٹلیکچوئل وار شروع ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کے ساتھ، کردار کے ساتھ، صبر کے ساتھ جنگ لڑے تھے. پہلا سٹیپ، یہ پہلا مرحلہ یہ تھا. اور قریش نے مذاق اڑایا تھا، سوشل بائیکاٹ کیا تھا، پروپیگنڈا کیا تھا، لیکن پھر بھی میسج زیادہ سے زیادہ بڑھتا چلا گیا. تو آج بھی ایسی ہے، آپ جتنی مس انفارمیشن ہے اس کو فیکٹ کے ساتھ کاؤنٹر کریں، نفرت کو حکمت کے ساتھ رسپونڈ کریں، مورلی طور پہ آپ کنسسٹنٹ رہیں. ٹھیک ہے؟ مطلب قریش کے بت تھے نا، ہمارے بھی ہیں. مٹیریلزم کا بت ہے، نیشنلزم کا بت ہے، شہرت کا، خواہشات کا بت ہے. وہ پتھروں کی پوجا کرتے تھے، ہم سکرینوں کی پوجا کرتے ہیں. سیم کنفرنٹیشن ہے آج کے دور میں بھی، کہ حق اور دھوکے کا وہی مقابلہ ہے، حق اور باطل کا. تو ہماری ڈیوٹی ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے پروفیشنل، ایز اے بلیور، وہ سب سے پہلی ڈیوٹی یہ بنتی ہے کہ ہم ذہنوں کو جگائیں. ایگریشن کے ساتھ نہیں، علم کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، اخلاقی بہادری کے ساتھ. یہ ہماری امیجیٹ ڈیوٹی، امیجیٹ کرنے کا کام ہے. تو پریکٹیکل آپ کے لیے امپلیمنٹیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اپنا غار ہرا تخلیق کریں. آپ کا غار ہرا یہ نہیں کہ آپ دنیا سے کٹ آف ہو کے تو پہاڑوں کے رخ چیک کر لیں، نہیں. آپ کا غار ہرا یہ ہے کہ آپ اپنا ڈیلی کا جو ہے تنہائی کا ایک ٹائم مختص کریں، اس میں پڑھیں، اس میں سوچیں، اس میں جرنلنگ کریں. آپ اپنا جو ہے اقرا کا فیز سٹارٹ کریں، اپنی فیلڈ کو ماسٹر کریں. میڈیسن ہے، ایجوکیشن ہے، میڈیا ہے، انجینئرنگ ہے، آئی ٹی ہے، جو بھی فیلڈ ہے اس کو ماسٹر کریں اور اس کو اسلام کے لیے یوز کریں، اس کو حق کے لیے استعمال کریں. آپ کسی کے لیے یا تو بن جائیں ابو بکر یا خدیجہ یا ورقہ، یا آپ اپنے لیے ڈھونڈیں یہ کریکٹرز کو، کہ اتھینٹک سکولرز ڈھونڈیں. یہ 2 نمبر مولویوں سے بچیں. اپنے لیے ایک مخلص ساتھی، ایک دوست، ایک صحابی وہ ڈھونڈیں. اپنا لائف پارٹنر جو ہے، جو آپ کے ویژن اور مشن کے ساتھ الائنڈ ہو، وہ ڈھونڈیں، اس کو لے کے آئیں. تو یہ آپ کے کرنے کے کام ہیں. تو ہر قوم کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسلام کی جو ابتدا ہے that was not empire, that was a world. ایک ہی بس حکم، پہلا حکم یہی تھا، اقرا. اور یہ ہماری پوری کی پوری تہذیب کی ابتدا. تو آپ جب یہ کلاس کے بعد، کلاس اینڈ ہونا، تو ایک دفعہ سوچئے، اپنے آپ سے پوچھئے گا ضرور کہ آپ کے تھرو، آپ کے ذریعے کون سی ریولیشن شروع ہوگی. کیونکہ ہر مومن، جو بھی سچا مومن ہے، اس کے لیے سب سے پہلے اس کا غار ہرا ویٹ کر رہا ہے کہ وہ آئے غار ہرا کے اندر. تو اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹریٹجیز یوز کی تھی میسیج کو کنوے کرنے کے لیے، پہلے تو اقرا بسم ربک الذی خلق سے ابتدا تو ہو گئی، بیسک کنسپٹ بلڈ ہو گئے، ٹھیک ہے، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے کہ جس نے تجھے تخلیق کیا، اور پھر سارا پروسیس شروع تو ہو گیا. لیکن آگے جب میسیج دیا نا، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ٹون میں دیا، کس طرح سے دیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو کریکٹر ہے، وہ بھی ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ، ہمارے لیے لیسنز ہے اس میں پبلک سپیکنگ کے.
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو وائس کی ٹون ہے اس کو باوقار بھی رکھا، اس کو ایک یہ ٹون رکھی کہ اگلا بندہ سوچ میں پڑ جائے، ریفلیکٹیو ٹون تھی، اور بڑی پرسکون جو ہے نا وہ آواز تھی، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، کنیکٹ کیا لوگوں کے ساتھ، سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ڈائریکٹ، اس سے بڑی بہادری کی مثال نہیں ہو سکتی کائنات میں۔ ساری قوم کو اکٹھا کیا اور ان کی ہر چیز چیلنج کر کے رکھ دی، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، ایموشنز کو یوز کیا، اور پھر بڑا اسٹرانگ اینڈ کیا اپنے کلام کو۔ تو آپ نے بھی، یہ آپ کے کرنے کے کام ہے کہ آپ بھی اپنے 3 طرح کے ریلیشن شپس بنا لیں اگر آپ نے کام کرنا ہے۔ ایک مینٹور، ایک فرینڈ، اور ایک آپ کو سپورٹر چاہیے۔ یہ 3 ریلیشن شپس چاہیے، اس کے بغیر آپ نہیں چل سکتے، آپ اکیلے کام نہیں کر سکتے۔ یہ 3 لوگ چاہیے آپ کو، مینٹور چاہیے، فرینڈ چاہیے، سپورٹر چاہیے۔ یہ 3 ریلیشن شپس بلڈ کریں ایز سون ایز پاسبل۔ روزانہ کی بنیاد پہ قرآن پڑھنا شروع کریں، سیرت پڑھنا شروع کریں، روزانہ کی بنیاد پہ ایٹ لیسٹ 30 منٹ تک خاموشی کے ساتھ تنہائی میں وقت گزاریں، سوچیں، تدبر کریں، تفکر کریں، لکھیں، اور حق بات کہنا شروع کریں، دلیل کے ساتھ، ذہانت کے ساتھ، ایموشنلی نہیں، انٹیلیجنس کے ساتھ۔ اور ہمیشہ آج سے ہی یہ کام شروع کر دیں کہ جو بھی فیلڈ ہے آپ کی اس کو کنیکٹ کریں پرپز کے ساتھ۔ جس بھی فیلڈ میں، میڈیسن میں، ایجوکیشن میں، میڈیا میں، آئی ٹی میں، انجینئرنگ میں، جس بھی فیلڈ میں اس کو، پولیٹیکل سائنس میں ہے، سائیکالوجی میں ہے، سوشلسٹ ہیں، جس بھی فیلڈ سے ہیں، اس کو کنیکٹ کریں اس کی لرننگ کو پرپز کے ساتھ۔ تو آپ کا بھی جو ہے نا پہلا سٹیپ شروع ہو گیا اقرا کا۔ تو اب آپ سے یہ سوال ہے اس لیکچر کے اینڈ پہ کہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے یہ بات کی کہ ہر مومن کے لیے اس کا جو غار ہے وہ اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کب اس میں آئے گا اور ٹرانسفارم کرے گا خود کو بھی اور پوری قوم کو بھی۔ تو آپ کا بھی کر رہا ہے، میرا بھی کر رہا ہے۔ سوال یہ کہ کیا آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، اپنے نبی کی طرح اس غار میں جائیں گے، اس پہاڑ پہ چڑھیں گے؟ آپ تیار ہیں اس میں جانے کے لیے، اس پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے؟ تو کرنا پڑے گا۔ تو یہ انشاءاللہ کل ہم آگے اسی سے کنٹینیو کریں گے، اسی سے آگے۔ تو کوئی سوال ہے آپ کا تو وہ آپ کریں، پھر ہم جو ہے کلاس کو اینڈ کرتے ہیں۔ جی سوالات ہم لے رہے ہیں، سوال آپ لکھتے رہے، ہم آپ کے آنسر کرتے چلتے ہیں۔
اوکے جی، بکس کے اپلوڈ ہو گئی ہیں پوری گوگل ڈرائیو لنک آپ کے نا ہماری ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہو گئی ہے، آپ وزٹ کریں جا کے. میں شروع سے کوشچن آپ کے دیکھ رہا ہوں، اور آپ کا پورٹل بھی بن گیا کورسز کا، عقیدہ کورس کا بھی، سیرہ کا بھی، اس پہ اورینٹیشن لیکچر بھی اپلوڈ ہو گیا ہوا ہے، اور یہ والا لیکچر بھی اپلوڈ ہو جائے گا یعنی کل صبح تک. تو یعنی جس دن لیکچر ہوگا اس سے اگلے دن صبح تک لیکچر اپلوڈ ہو جایا کرے گا. پورٹل بن گیا ہوا ہے، کتابیں بھی اپلوڈ ہو گئی ہوئی ہیں، تو ویب سائٹ جا کے وزٹ کر لیں، مل جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے، ریکارڈنگ بالکل اویلیبل ہوگی ہر کلاس کی. اچھا، نیکسٹ کوشچن جی. ہم، جی بالکل، میں نے کہا ایک نمبر ڈھونڈے، میں نے سب کو نہیں کہا کہ سبھی 2 نمبر ہیں، ایک نمبر ڈھونڈے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں 2 نمبروں کے پاس نہ آ جائیں، 2 نمبروں کو اصلی اسلام نہ پیش کرنے دیں اور اسی کو اسلام نہ سمجھ لیں. آگے آئیں جی، کوئی کوشچن؟ ہاؤ ٹو فائنڈ اے مینٹور. اچھا کوشچن ہے جی، ہاؤ ٹو فائنڈ اے مینٹور. ہاؤ ٹو فائنڈ اے مینٹور ڈیفیکلٹ سوال بھی ہے. دیکھیں اس میں تو آپ کو ایک جواب دوں گا تجربے سے ہی، کہ جب آپ کی نیت میں اخلاص ہوگا نا تو آپ کے ارد گرد آپ کے پاس خود اللہ منٹور بھیج دے گا، آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کسی اور منٹور کو تلاش کرنے کی. اگر آپ کی نیت میں اخلاص ہے تو اللہ بھیجے گا منٹور، آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے، تو دوسرا کہ پریکٹیکل آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے پورا نا ایک کرائٹیریا ہے کہ آپ وہ کریکٹرسٹک دیکھیں. وہ کریکٹرسٹکس کیا ہیں؟ کہ آخرت کا ڈر رکھنے والا ہو، اور زندگی میں مختلف جو ہے مشکلات و حالات سے گزرا ہو، دین کے اوپر کار بند ہو، ظاہر و باطن ایک جیسا ہو، اور اپنے جو ہے وہ اساتذہ، اپنے جو ہے وہ طلباء کے ساتھ جو ہے وہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ریلیشن تھا کمپینینز کا، وہ والا ریلیشن ہو، اور ایک جو ہے وہ اس میں یہ چیزیں نہ پائی جائیں، حسد اور لالچ اور غیبت، اور جو ہے وہ ایک دوسرے کو تکفیر نہ کرنے والا. جس طرح آپ دیکھیں نا کہ ہمارے آج کل کے جو مولوی حضرات ہیں وہ کیا ہے کہ ایک کے خلاف دوسرا ویڈیو بنا رہا ہے، پورا یوٹیوب اسی سے بھرا پڑا ہے. تو یہ والا ایسا منٹور آپ نے اپنے لیے تلاش کر لیا تو پھر تو آپ ڈوب جائیں گے. تو ایسا نہ ہو کہ وہ ایک دوسرے مسلمان کی جو ہے نا پیٹھ پیچھے، اور دوسرے یعنی کہ اگلے کا کنٹیکسٹ دیکھے بغیر، پوری بات سنے بغیر، پورے معاملے کو سمجھے بغیر، اپنا یعنی ایک تحقیق کیے بغیر جو ہے نا کوئی بھی بات پھیلانے والا نہ ہو. یہ کچھ کریکٹرسٹکس ہیں، یہ کریکٹرسٹکس آپ کو جس میں نظر ہیں اس کو اپنا استاد بنا لیں. ٹھیک ہے، باقی یہ کہ نیت میں اخلاص ہو تو اللہ خود ہی استاد بھیج دیتا ہے. اچھا جی، آپ کی پرسنل سٹوری بتائیے جی، کیسے آپ دین پہ آئے. اوکے جی، اور سر ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمارے پاس ایسے سورسز نہیں ہیں کہ ہم کسی کو آگے پڑھا سکیں. تو آپ نے پڑھانا نہیں ہے، آپ نے پریکٹیکل کام کرنا شروع کر دینا ہے. آپ پڑھانے کے لیے تھوڑی پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے سرکل سے سٹارٹ کرنا ہے، آپ نے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے شروع کرنا. تو اس کے لیے آپ کو کیا ریسورس چاہیے، پہلے ان کو کر لیں پھر اگلے سٹیپ پہ آئیں گے. تو گھر والے ہی آپ کے سپورٹر بن جائیں گے، گھر والے خود آپ کو سورسز پرووائڈ کریں گے. اگر کوئی خدیجہ ابوبکر نہ ملا تو یہ ہو نہیں سکتا، تو آپ بن جائیں کسی کے لیے. ٹھیک ہے، اگر کوئی خدیجہ ابوبکر نہ ملے تو آپ بن جائیں نا کسی کے لیے. اچھا، مینٹور کون تھا، ابھی کون ہے سر؟ اور میری پرسنل سٹوری. اچھا، میری پرسنل سٹوری جو ہے نا، مطلب میری پرسنل سٹوری میں میرا جو چینج اصل میں آیا وہ اس میں ملٹیپل فیکٹرز تھے. میری اگر کوئی بندہ پروفائل جا کے دیکھے فیس بک پہ، آپ حیران ہوں گے کہ یہ کس طرح سے جو ہے نا وہ اس طرح کا بندہ بھی، کہ لائک میں فوٹو شوٹس میں اور ماڈلنگ میں اور ان چیزوں میں بہت تھا. کوئی آج سے 6-7 سال پہلے کی بات ہے. تو چینج میرا آیا
اس میں ملٹیپل فیکٹرز تھے کہ ایک تو مجھے ایک ایسے دوست مل گئے کہ جو ذرا اسلامک تھے، ٹھیک ہے. تو پہلے فیز سے میں اس طرح گزرا کہ میں یہ جو ہوتے ہیں اجتماع ہوتے ہیں جو ہے وہ کسی بھی مسلک کے، تو ان میں جانا شروع کیا اور وہاں پہ ذکر کے حلقوں میں شامل ہونا شروع کیا. تو ذرا اس میں سکون ملنے لگا نا، کیونکہ میں پہلے بالکل ان چیزوں سے کٹ آف تھا. پھر جب میں نے دیکھا کہ نہیں یہ اصل نہیں ہے، یہ تو بس اسی کے اوپر دن رات لگے رہتے ہیں، تو میں نے جو ہے وہ دیکھا کہ کچھ اور بھی مجھے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ اللہ اللہ تو کرتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی تو کچھ ہے نا اسلام میں. کیونکہ میں بڑا ایکٹیو تھا نا، میں ہر شروع سے ہی ایکٹیو رہا ہوں، چاہے میں برے کاموں میں رہا تھا یا میں جب بھی اچھائی کی طرف گیا تو میں ایکٹیو بہت رہا ہوں شروع سے. تو میں وہ جو ہے نا پیسو جو اسلام تھا اس کے اندر فٹ نہیں ہو رہا تھا میں. تو پھر جو ہے مجھے اسی کشمکش میں میرے جو ہے وہ استاد مل گئے. میرے استاد جو ہیں شیخ عاطف احمد ہیں. جب میں نے ان سے پڑھنا شروع کیا، قرآن کا جو اینگل اور جو لائف کا جو اینگل ان سے سیکھنے کو ملا، لیڈرشپ سکلز ان سے سیکھے، اس پہ ان سے تربیت لی. قرآن کی جو ہے وہ تفسیر کے متعلق جب ان سے پڑھا تو بہت زیادہ جو ہے نا اب میری لائف میں چینج آیا اور ایک کوئی ویژن مل گیا نا زندگی کا. پھر اگلے فیز میں یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ایک اچھا لائف پارٹنر دے دیا کہ ہم نے مل کے بہت ساری چیزوں سے ہم گزرے. تو میری تب عمر جو ہے 18 یا 19 سال کی عمر میں نکاح ہو گیا تھا میرا، اور وہ اللہ نے ایک اچھا لائف پارٹنر دیا تو ذرا اور اچھی چیزیں ہوں گی کہ مجھے میری خدیجہ ٹائم سے مل گئی، تو مجھے میرا دوست ابو بکر بھی ٹائم سے مل گیا، تو میرے لیے چیزیں بڑی آسان ہو گئیں، اور میرے لیے میرا اسکالر بھی بڑا جلدی ٹائم سے مل گیا نا. تو اس لیے میں ذرا پھر ٹائم سے ٹریک پہ آ گیا، اور یہ تینوں چیزیں میرے جرنی کے اندر مل گئی مجھے کہ سب سے پہلے اسکالر، پھر جو ہے وہ میری لائف پارٹنر، اور پھر مجھے میرا دوست، اور پھر ماشاءاللہ سے میرے سارے گھر والے بھی جو ہے وہ میرے سپورٹرز. تو الحمدللہ میرا اس طرح سے جرنی سارا سٹارٹ ہو گیا. تو میں نے اس لیے سپیڈ زیادہ پکڑ لی نا کہ زیادہ جلدی جو ہے ان چیزوں سے گزر گیا. اچھا کوشچن ہے جی، اقرا کو تھوڑا ڈیٹیل میں بتا دیں. اچھا اقرا کو تھوڑا ڈیٹیل میں مطلب اس سے مراد کیا کہ اقرا کا مطلب ہے پڑھ. اس کو میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہے. مطلب اس سے یہ ہے کہ آپ اپنی فیلڈ کے ماسٹر بنیں، ریسرچ کریں، کریٹیکل تھنکنگ ایجوکیشن کے اندر آگے جائیں، اور جو ہے نا ہر چیز کو ایکسپلور کریں، مفکر والے دماغ اپنے کریٹ کریں، تھنکرز والے دماغ، کریٹرز والے دماغ، کریٹیوٹی لے کے یہ والے دماغ اپنا نہ بنائیں. تو یہ ہے اقرا سے مراد. اقرا سے مراد صرف کتابیں پڑھنا نہیں ہے، کتابیں پڑھنا بھی ہے، معاشرے سے سیکھنا بھی ہے، اللہ کی آیات میں اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرنا بھی ہے، اور جو ہے آبزرویشن، ایکسپیریمنٹ، ساری چیزیں ہی آتی ہیں اقرا میں. یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی. سر سیرہ کی پی ڈی ایف نوٹس جی مل جائیں گے. پی ڈی ایف نوٹس یہ جو بھی آ گیا. اب جہاں اتنی ڈائیورسٹی آ گئی تو کن کو فالو کیا جائے؟ ہر کسی کے پاس سوری ریفرنس ہے، بٹ وہ وے ٹو فالو الگ ہے. وائی؟ اچھا مطلب میں نے آپ کو کریکٹرسٹک بتا دی ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہے، مسلمانوں کے اجتماعی معاملات پہ بات کر رہا ہے، تفرقے میں نہیں ڈال رہا، اور وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتا، حسد میں، غیبت میں، لالچ میں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ لڑائیوں میں مشغول نہیں ہے، بلکہ کفار کے ساتھ لڑائیوں میں مشغول ہے. اس کو فالو کریں. جو آپس میں بونوں کی طرح لڑ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو ٹانگیں کھینچنے میں، اس کو آپ فالو کریں گے تو آپ بھی وہی بنیں گے. سر آئی ایم ایس کے جو کورسز شروع کرنے تھے اس کا بتا دیں. جی شروع ہو چکے ہیں، کوئی 7-8 کورسز ہم نے اس پہ کمپلیٹ اپلوڈ بھی کر دیے ہوئے ہیں. پورا پورٹل بن چکا ہماری ویب سائٹ پہ آئی ایم ایس کا، کہ فری کورسز فار آئی ایم ایس کے نام سے اس پہ آرٹیکلز بھی ہیں، اور اس پہ جو ہے وہ کورسز بھی پڑھے ہیں، کتابیں بھی پڑھی ہیں. آپ وہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر لیں. ایڈمن کسی کے ساتھ بھی آپ کو وہ پاسورڈ دے دیں گے اس کا، تو آپ جو ہے آئی ایم ایس کے کورسز کو اسیس کر سکتے ہیں، آرٹیکلز کو بھی کر سکتے ہیں، بکس کو بھی کر سکتے ہیں. بک ویب سائٹ نیم میں نے کل آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اور گروپ میں شیئر بھی کی تھی. اچھا ہاؤ ٹو ایویلویٹ سم ون لائک اف ہی از فٹ ٹو آور مینٹور. تو وہ میں نے آپ کو کریکٹرسٹکس بتا دی ہیں.
سر یہ یوٹیوب میں بھی ریکارڈنگ ہوگی اپلوڈ؟ جی یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوگی اور اس کا لنک ہی آپ کو شیئر ہوگا. ریلیٹیو اخلاق، فکس اخلاق واضح کریں. اچھا میں نے موریلٹی کی ٹرم بولی تھی کہ وہ ریلیٹیو بنا دی گئی ہے سیکولر ہیومنزم میں نا، تو جبکہ یہ ریلیٹیو نہیں ہے. مطلب ریلیٹیو یہ ہے کہ آپ کی پرسنل چوائس ہے، آپ وہ کام کریں اچھا یا برا کریں، آپ کی پرسنل چوائس ہے، آپ پابند نہیں ہیں. فکسڈ موریلٹی مطلب آپ پابند ہیں، اللہ نے جو کام کرنے کا حکم دیا وہ کریں گے، اللہ نے جس کام سے منع کیا وہ نہیں کریں گے. یہ ہے ریلیٹیو اور فکس کا فرق. سر آپ ہی بن جائیں منٹور. جی خود نہیں کوئی بھی منٹور بنتا، کوئی بھی منٹور اپنے آپ کو نہیں ڈکلیئر کرتا جی کہ میں منٹور ہوں، اور جو کہے کہ مجھے منٹور بناؤ اور مجھے استاد بناؤ، وہ اس سے بچنا چاہیے آپ کو، اور وہ آپ کی تباہی پھیرے گا. تو ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں اور اسی طرح کرتے رہنا چاہیے. کبھی بھی ہم خود کو نہیں جو ہے نا وہ منٹور کوئی خود نہیں بناتا ہوتا. لوگ جس طرح ہے نا، لوگ خود کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یعنی میرے استاد نے نہیں کبھی کہا کہ میں تمہارا منٹور ہوں، ہم نے خود ان کے اندر وہ چیزیں دیکھی اور ہم ان کے شاگرد بن گئے. تو آپ اسٹوڈنٹ دیکھتا ہے کہ بھائی میں نے کس کو منٹور بنانا، منٹور نہیں کہتا کہ میں منٹور ہوں. اچھا if we want to make someone our Abu Bakr, how should we tell them this or ask them for it؟ دیکھیں جی، آپ کلیئر اپنا، جب آپ کو کلیئر ہو گیا کہ آپ نے دین کا یہ کام کرنا ہے، آپ نے یہ والے سارے جو ہے نا اللہ کے لیے اور اپنی دعوت کا کام کرنا ہے، آپ اپنا آئیڈیا شیئر کریں گے اپنے سب سے کلوز فرینڈ کے ساتھ اور کہیں گے بھائی مل کے کرنا ہے، ہر جگہ پہ ساتھ ہوں گے. تو مطلب اس میں بتانا پڑے گا نا، ظاہری بات ہے آپ کو. اور بعد کا تو بتانا نہیں پڑتا، وہ خود ہی آپ کے پاس آ جاتے ہیں. امتحان کا طریقہ، کون سے امتحان کا طریقہ جی؟ السلام علیکم سر. جب ہم کوشچن کرتے ہیں خود سے تو دل میں بہت وسوسے آتے ہیں، ڈر لگتا ہے کہ بس گناہ گار ہیں، سزا ہی ملے گی، یا پھر سیکنڈ تھاٹ آتا ہے کہ اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، جو کر رہے ہیں معاف ہو جائے گا. صحیح ہے کیا؟ نہیں، یہ سبھی معاف ہو جائے گا. جو بھی ہم کر رہے ہیں یہ تو تب ہوگا نا کہ جب ہم اپنے آپ کو گناہ گار سمجھیں بھی. ہم اپنے آپ کو گناہ گار ہی نہیں سمجھتے، مسئلہ یہ. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اگر اللہ نے سب کو معاف ہی کرنا ہے تو پھر اللہ نے جہنم اور جنت بنائی کیوں ہے؟ اللہ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ بھئی یہ کام اگر تم نہیں کرو گے تو تم سے بھی سوال ہونا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا کہ اعمال اپنے لیے نا خود کر لینا، اس جو ہے نا وہ بھول میں نہ رہنا کہ تم میری وجہ سے بخشی جاؤ گی. تو بڑے اسٹرکٹ ہیں معاملات اس معاملے میں کہ آپ کچھ چیزیں ہیں نا بیسیکلی جو آپ کے ریچولز ہیں نا، وہاں پہ اللہ معاف کر بھی دے گا، معاملات میں نہیں معافی ہونی آپ کی. یعنی چلو نماز چھوڑی ہے تو میں ابھی آپ اس کو غلط نہ لے جائیں کہ یہ نمازیں پڑھنی نہیں چاہیے. نماز جو نہیں پڑھتا وہ تو ہے ہی نہیں نا، مطلب دائرہ اسلام سے ہی نکل جاتا ہے وہ. بٹ یہ سارے وہ معاملات ہیں، یعنی عبادات جو ہیں، روزہ، نماز، ٹھیک ہے، ان چیزوں کی اللہ تعالیٰ سے آپ رحمت کی امید رکھ سکتے ہیں. لیکن آپ نے شرک کر لیا، آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیا، آپ نے اللہ کے علاوہ جو ہے وہ کسی اور کی پوجا کرنا شروع کر دی، آپ اس کے انڈر آ گئے. آپ نے معاملات میں اللہ کو نہیں رکھا، آپ کے اوپر جو سسٹم تھا وہ اللہ کا نہیں تھا اور آپ اس پہ سیٹسفائی تھے. اس کی نہیں کوئی معافی ہونی، چاہے جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں. پھر میرے پاس ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی سیرہ بک ہے. نہیں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی سیرہ بک جو ہے نا وہ اس اینگل سے نہیں لکھی گئی کہ آپ کو وہ ٹرین کرے گی. آپ کو سیرہ پڑھنی ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کر دیتا ہوں، سیرہ پڑھیں آپ. اب وہ بڑے مجاہد کی لکھی ہوئی سیرت ہے اور انگلش میں ہے، اس کا نا نیم ہے ذہن سے نکل گیا. وہ میں نے پورٹل پہ نا پوری بکس کا فولڈر اپلوڈ کیا ہے، وہاں پہ پڑھی ہوئی ہے سیرہ کی، بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں. ہاں، سیرہ بائے امام انور الاولاکی، یہ پڑھیں. جس نے پڑھنی نا سیرہ، یہ امام انور اولاکی کی کتاب ہے، یہ پڑھیں. مجاہد بندہ تھا، شہید ہوا تھا اور ہمارے دور کا اسکالر ہے.
امریکہ نے ڈرون حملے میں ان کو شہید کیا تھا. تو آپ ان کی کتاب پڑھیں, سیرہ بائے امام انور الاولاکی. ٹھیک ہے. جی المدرار سے پڑھا ہوں میں. سر چائلڈ ڈیولپمنٹ سائیکالوجی کے ریلیٹڈ ٹریننگ ہونی چاہیے. جی بالکل, اس پہ بھی کام کر رہے ہیں اور ہمارا انشاءاللہ جلد ہوم اسکولنگ کا پروجیکٹ بھی سٹارٹ ہو رہا ہے. واٹ اباؤٹ فنڈامنٹلسٹ مسلمز, ایک لمبا ٹاپک ہے, اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. الرحیق المختوم بچوں والی کتاب ہے, بڑوں کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت بیسک لیول کی کتاب ہے, دا سیلڈ نیکٹر الرحیق المختوم. میں پتا ہے آپ کو یہ اینگل جو چاہیے نا, امام انور الاولاکی کو پڑھیں, انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. چلیں جی ٹھیک ہے, انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے اب سب کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا.